بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید کشیدگی پائی جا رہی ہے، اور اس کشیدگی کے نتیجے میں پاکستان کی فضائیہ نے افغانستان کے اندر گھس کر وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے، اور ان حملوں میں ایک دہشت گرد مین جو ان کا کمانڈر تھا اختر محمد، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا اور وہ واصل جہنم ہوا۔ اور ان کے ٹھکانوں پر حملے کے بعد ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ صوبہ پکتیکا کے علاقے برمل میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی اطلاعات ہیں جہاں جہاں یہ حملے کیے گئے، ان میں ننگرہار، جلال آباد کے ضلع کامی میں بھی 2 اہداف جیٹ طیاروں سے کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ مرغا علاقے میں واقع بنوسی مدرسہ میں 10 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ جو ہیں یہ سارے ان دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، اور وزارت اطلاعات پاکستان کے مطابق جنگی طیاروں نے دہشت گردی کے جوابی اقدام کے طور پر پاکستان افغانستان سرحدی علاقے میں خارجی دہشت گردوں فتنہ الخوارج اور اس کے منسلک گروہوں سمیت 7 دہشت گرد کیمپوں اور ٹھکانوں کو انٹیلیجنس بنیادوں پر درست نشانہ بنایا گیا۔ اور ایک پاکستان کے عبوری افغان حکومت سے توقع اور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف خارجی اور دہشت گردوں کے استعمال سے روکے، کیونکہ پاکستان کے عوام کی سلامتی اور تحفظ سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یہ اطلاعات اور نشریات نے اپنی ویب سائٹ پر یہ بتایا ہے کہ یہ افغانستان اپنے آپ کو صحیح کرے، اور یہ جو ہمارے علاقوں میں پاک فوج پر بھی حملے کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ پاکستان بین الاقوامی برادری سے بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتے ہوئے طالبان حکومت کو دعا معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پاکستان میں حالیہ دہشت گرد خودکش دھماکوں کے بعد، جن میں اسلام آباد میں ایک امام بارگاہ میں حملہ، باجوڑ اور بنوں میں ایک واقعہ، اور ماہ مقدس رمضان کے دوران بنوں میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ بھی شامل ہے، جس میں ہمارے پاک فوج کے بہت سارے جوانوں اور ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی شہید ہوئے۔ ان حملوں کی ذمہ داری افغانستان میں موجود پاکستان طالبان فتنہ الخوارج سے منسلک گروہ نے نیز اسلامک اسٹیٹ خراسان صوبے نے بھی قبول کی ہے۔ اور پاکستان کی جانب سے افغان طالبان حکومت پر بارہا زور دیا گیا کہ وہ قابل تصدیق اقدامات کے ذریعے افغان سرزمین کو دہشت گرد گروہ غیر ملکی پراکسیز کے استعمال سے روکے، تاہم افغان طالبان نے ان عناصر کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کرنے میں پوری طرح ناکام رہی۔ آخر پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ فضائی حملے کرے اور وہاں پہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے، کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے افغان عبوری حکومت سے توقع اور مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور اپنی سرزمین کے خلاف خارجیوں دہشت گردوں کے استعمال سے روکے، کیونکہ پاکستان کسی صورت میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے جو شہری ہیں ان کو اس طرح ٹھکانہ بنایا جائے۔ اور پاکستان بین الاقوامی برادری سے بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اب یہ جو حملے کیے گئے پاکستان کی طرف سے، ان میں ان کو کافی نقصان ہوا اور ان کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا، اور پھر اب اس سلسلے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو فضائی حملے ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، اور افغانیوں کو اس سلسلے میں اپنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ بہرکیف اس کا حل یہ نہیں، کیونکہ وہاں بھی مسلمان بھائی ہیں اور ادھر بھی مسلمان بھائی ہیں، ان کو بیٹھ کے کوئی معاملہ حل کرنا ہے، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے میکنزم تیار کیا جائے، بین الاقوامی برادری اپنا کردار ادا کرے، اور دعا معاہدے کے تحت ان تمام کارروائیوں کو روکا جائے اور اپنے امن و سلامتی کو مقدم رکھا جائے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ پسند آئے گی۔ چینل کو ہمیشہ کے ساتھ لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.